جو سیاسی بے یقینی ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ اور اس کے باقی جو اتحادی ہے، الیکشن سے جتنے لوگ ناراض ہیں، شاید مولانا صاحب بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، تو وہ تو سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں۔ تو اس انتشار کے ہوتے ہوئے ادھر سرمایہ کار کیسے آئے گا اور ادھر کوئی ترقی کیسے ہوگی؟ یہ آپ کا ملین ڈالر کویسچن ہے۔ دیکھیے، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، ان تینوں کے اندر اگر آپ موازنہ کریں تو کس چیز نے انڈیا اور بنگلہ دیش کو ہم سے آگے کر دیا؟ صرف ایک چیز نے، پولیٹیکل سٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی آف پالیسیز۔ انڈیا میں 10 سال منموہن سنگھ کو ملے، 10 سال مودی کو ملے، اس میں انڈیا ٹیک آف کر گیا۔ بنگلہ دیش میں 15 سال حسینہ واجد صاحبہ کو ملے، اس کے نتیجے میں پالیسیز کو تسلسل رہا، چونکہ جو صافی صاحب پالیسی ہے نا، کوئی بھی پالیسی وہ 10 سال سے پہلے اپنا پھل نہیں دیتی، اور اگر آپ اس کو 10 سال کا تسلسل نہیں دیں گے تو وہ ناکام ہو جائے گی، چاہے اس کو دنیا کے بہترین اذہان نے بنایا ہو۔ تو ہمیں اب 75ویں 76ویں سالگرہ پہ پی ٹی آئی کا منصوبہ 10 سال کا تھا، تو آپ لوگوں نے کیوں اس کو پورا نہیں ہونے دیا؟ وہ اگر ڈیلیور کر رہے ہوتے تو بلا شبہ جاتے۔ آپ مجھے بتائیے کہ دیکھیے، پاکستان کو جو میں کہتا ہوں کہ سقوط پاکستان، مشرقی پاکستان جیسا حادثہ 2018 میں ہوا، کہ ایک ایسی حکومت جو ڈیلیور کر رہی تھی، جس نے اس ملک کا توانائی کا بحران حل کیا، جس نے اس ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی کا مسئلہ حل کیا، جس نے سی پیک جیسا منصوبہ کامیاب کیا، اور جس کو لوگ تمام رائے عامہ کے پولز کہتے تھے کہ دوبارہ جیتے گی، اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ تک نے کہہ دیا جی اگلے الیکشن میں یہ آئیں گے اور کنٹینیوٹی ہوگی۔ اس موقع پہ پالیسی ڈسکنٹینیوٹی کر کے پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا، اور آج ہم اس کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ اور میں ابھی بھی آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم 2028 تک وہاں پہنچ جائیں جہاں ہم نے 2018 میں پاکستان چھوڑا تھا، ویل بی لکی۔ اور جو چیز صافی صاحب، میں آپ کے ذریعے لوگوں کو بار بار یہ دہرانا چاہتا ہوں، ہمارا مقابلہ ہمارے ہمسائے سے ہے۔ 2047 میں 2047 میں دو ملک اس خطے میں ساتھ ساتھ اپنے 100 سال کا جشن منائیں گے۔ آپ تو نوجوان ہیں، آپ ضرور اس منزل کو دیکھیں گے کہ اس وقت ہمارا ہمسایہ ملک کہاں ہوگا اور ہم تاریخ کے سامنے کہاں کھڑے ہوں گے۔ یہ بہت بڑا ہمارے کاندھوں پہ بوجھ ہے۔ ہم نے 76 سال ضائع کر دی ہیں، اگلے 24 سال ضائع نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، 8 فروری کو الیکشن ہوا، آپ نے کہا کہ الیکشنوں کے اوپر اعتراض، ہر جماعت نے عملاً 8 فروری کے نتیجے تسلیم کر لیے ہیں۔ کیا مولانا صاحب کے اراکین نے حلف نہیں اٹھا لیا؟ کیا پی ٹی آئی کے اراکین نے حلف نہیں اٹھا لیا؟ کیا انہوں نے الیکشنوں میں چاہے وزیر اعظم، صدر یا اسپیکر کے حصہ نہیں لے لیا؟ ہر عملی طور پہ انہوں نے 8 فروری کے انتخابی عمل میں شریک ہو کے اس کے نتائج کو 2018 تسلیم میں کر لیا۔ آپ لوگوں نے بھی پھر حصہ لیا تھا اسمبلیوں میں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا نا کہ آپ لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا جو عمل ہوا تھا۔ تو اس مرتبہ انہوں نے مجبوراً، لیکن وہ سب یک زبان ہو کے کہہ رہے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو یہ جو فارم 47 اور 45 کا معاملہ ہے، تو اس کو حل کرنے کے لیے آپ لوگ کوئی رستہ کیوں نہیں نکال لیتے کہ سڑکوں کی بجائے بیٹھ کے فیصلہ ہو جائے؟ آپ نے درست کہا کہ ہم نے 2018 کے انتخابات پہ تحفظات کا اظہار کیا، لیکن اس کے بعد جب اسمبلیاں بن گئیں، ہم نے سسٹم کے اندر اپنی جنگ لڑی، اور عمران خان صاحب کو اقتدار سے ہم نے سڑکوں پر آ کر نہیں نکالا، ہم نے عدم اعتماد کے ذریعے ایک جمہوری طریقے سے، اور غالباً پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک وزیر اعظم کو جمہوری انداز سے ہٹایا گیا، اس کو ہم نے آپشن کو بروئے کار لایا۔ ہم نے ملک کی سڑکوں پر خون خرابہ نہیں کیا، افراتفری نہیں وہ آپ پھیلائی۔ لوگوں نے خود کیا یا مولانا صاحب تو کہتے کہ ہم نے فوجیوں کے کہنے پہ کیا؟ نہیں، دیکھیے، وہ تو ان کے اتحادی سارے ان سے علیحدہ ہو گئے، اور ایک ایک کر کے ان کے سارے اتحادی انہیں چھوڑ گئے اور وہ تنہا رہ گئے۔ اور جب پوری ان کے خلاف ساری اپوزیشن اور اس کے اپنے اتحادی یکجا ہو گئے تو عددی طور پہ ان کے پاس نمبر نہیں رہے، اور یہ ایک ڈیموکریٹک چینج تھی جو پاکستان میں پہلی دفعہ ہوئی ہے۔ تو اس لیے بجائے یہ کہ آپ مجھے دیکھیں کہ اس کے بعد عمران خان صاحب اگر اس ڈیموکریٹک چینج کو تسلیم کر کے اسمبلیوں میں بیٹھ جاتے اور وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتے، تو وہ 16 ماہ حکومت کو ناکوں چنے چبوا سکتے تھے۔ اگر وہ اپنی خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتیں نہ توڑتے اور الیکشن تک یہ حکومتیں برقرار رکھتے، تو ان کی ایک بڑی مضبوط حیثیت ہوتی ان انتخابات کے تک۔ کس نے انہیں مشورہ دیا تھا؟ تو لہٰذا جتنے بھی ان کے فیصلے ہیں کہ وہ
ہمیشہ اداروں سے باہر نکل کے سڑکوں پر افراتفری کی تلاش میں رہتے ہیں، کہ دھرنے کی تلاش میں رہتے ہیں، لانگ مارچ کی تلاش میں رہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ نہیں تو یہ سب ابھی جب مل کے اگر سڑکوں پر نکل آئیں گے تو آپ لوگ کنٹرول کر سکیں گے. دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، بار بار وہ کال دے چکے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے عوام کو اب اس سے دلچسپی نہیں ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ملک آہستہ آہستہ اس کی سمت بدل رہی ہے. آج سٹاک مارکیٹ اگر 75,000 پوائنٹ پہ چلی گئی ہے تو اس کا یہ مطلب ابھی نہیں ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان کے جو انویسٹرز ہیں، انویسٹمنٹ کمیونٹی کا اعتماد آسمان پہ چلا گیا ہے کہ حکومت جو سمت اختیار کر کے چل رہی ہے، جو اس کے فیصلے ہیں، یہ درست سمت میں ہیں. تو دس از این ایکسپریشن آف کانفیڈنس. یہ ایک اعتماد کا اظہار ہے کہ جو سمت ہے وہ ٹھیک ہے. تو جب ملک ایک صحیح سمت میں چل پڑا ہے ایک معاشی بحالی کے، اگر اسے کوئی ڈسرپٹ کرے گا، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے نوجوان، پاکستان کے عوام اس سے دلچسپی رکھتے ہیں کہ ملک کسی دلدل کے اندر دھسا رہے. لیکن ایک ہارمنی اور تھوڑا سا فرینڈلی ماحول بنانے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی وسیع القلبی کا مظاہرہ کیا جائے. لیکن آپ لوگوں نے عمران خان کے خلاف کیسز کا انبار لگا دیا ہے، اسی طرح ان کے کئی سارے لوگ مفرور ہیں اور لگتا ہے کہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑا جا رہا ہے. تو خود آپ لوگ اس عمل سے گزرے تھے، تو یہ ضروری نہیں تھا کہ آپ لوگ بھی اس روش کو نہ اپناتے اور بڑے دل کا مظاہرہ کرتے، ان کے خلاف کیسز نہ بناتے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک کیسز کا تعلق ہے، اس میں کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ جو ہم نے کسی انتقامی بنیاد کے اوپر بنایا ہو. عمران خان صاحب کے خود فرمودات ہیں کہ وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے کہ جس کے بڑے اور چھوٹے کے لیے علیحدہ قانون ہو. آپ مجھے بتائیے کہ اگر برازیل کا سابق صدر جیل میں جا سکتا ہے کہ اس نے توشہ خانہ سے ناجائز تحفے جو ہیں وہ بیچے غلط طریقے سے، تو کیا پاکستان کے وزیر اعظم نے اگر اب سرکاری تحائف جو کروڑوں کی مالیت کے تھے انہیں ناجائز طور پہ بیچا ہے اور اس میں بے قاعدگی کی ہے تو ان سے سوال نہیں پوچھا جانا چاہیے؟ کیا اگر پاکستان کے وزیر اعظم نے 190 ملین پاؤنڈ جو 60-70 ارب روپے سے زیادہ بنتے ہیں، وہ جو پاکستان کے خزانے میں جمع ہونا چاہیے تھا، اسے اپنے کسی دوست کے جرمانے کے اکاؤنٹ میں جمع کرا کے اس کو فائدہ پہنچایا ہو اور اس کے عوض مرات لیے، ان سے پوچھا نہیں جانا چاہیے کہ آپ نے کس بنیاد کے اوپر یہ کیا ہے؟ کیا اگر کسی نے پاکستان کی مسلح افواج پر حملے کیے ہوں، چھاؤنیوں پہ حملے کیے ہوں، شہداء کی یادگاروں کو جلایا ہو، قائد اعظم کی نشانی کو جلا دیا ہو، پوچھا نہیں جانا چاہیے؟ اور یہ وہ جرائم ہیں. آپ امریکہ، برطانیہ میں جائیں، کوئی وہاں پر جتھا ان کی فوجی چھاؤنی پہ حملہ کر کے دکھائے، اس کا دیکھیے کیا اثر ہوتا ہے. کوئی ان کا جتھا جا کے ان کے شہداء کی قبروں کی یا نشانیوں کی توہین کرے، دیکھیے اس کا وہ کیا علاج کرتے ہیں. واشنگٹن میں آپ نے دیکھا کہ جو کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا، انہوں نے 14 سال سزا دے کے اندر کر دیے، کسی جج نے ضمانت نہیں لی ان کی.